عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے چیپٹر نمبر 2 اور اس کا تفصیلی سوال نمبر 4 پاکستان کی ابتدائی مشکلات، اور اس کا ٹاپک ہے جو ہیڈنگ نمبر 6 پاکستان کی زرعی مشکلات، یعنی ٹاپک وہی چل رہا ہے بیٹا، ابتدائی مشکلات کیا ہمیں پاکستان کے بعد پاکستان کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، انڈیا نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اور پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کن کن حربوں کا استعمال کیا، فوجی اثاثہ جات کے اندر بھی انہوں نے غیر منصفانہ تقسیم کا فیصلے کیے، اور حد بندی کمیشن جو ہے اس نے بھی اس کے اندر بھی زمینی تقسیم کے اندر بھی غیر منصفانہ تقسیم کے فیصلے کیے، اور اسی طریقے سے اب آ جاتا ہے زرعی مشکلات۔ دیکھیں عزیز طلباء، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زرعی اور صنعتی ملک ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو سرزمین عطا کی ہے، خاص طور پر پنجاب کی بات، یہ 5 دریاؤں کی زمین ہے۔ 5 دریاؤں کی زمین کی وجہ سے اس کو پنج آب کہا جاتا ہے۔ یہ اس پنج آب کا مخفف ہے پنجاب۔ یہ 5 دریاؤں کی زمین، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چاروں موسم رکھے ہیں، اور پاکستان کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے سونا اگلتی زمین بنایا ہے۔ یہاں پاکستان کی زمین الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت زیادہ دنیا کے اعتبار سے زرعی اور اچھی فصلیں دینے والی زمین کا اس کے شمار ہوتا ہے۔ تو جب بھارت نے حد بندی کمیشن نے زمین کو تقسیم کیا، زمینی تقسیم کے اندر بھی انہوں نے ایسے غیر منصفانہ تقسیمی فیصلے کیے جس کی بنا پر پاکستان کو ان کے جائز حقوق سے کیا کر دیا گیا، محروم کر دیا گیا۔ پاکستان کے اندر آنے والے دریا دیکھیں عزیز طلباء، پاکستان کے اندر بہنے والے دریا سارے شمالاً جنوباً بہتے ہیں، شمالاً جنوباً بہتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان کے 5 بڑے دریا چناب، راوی، سندھ، ستلج وغیرہ، جہلم، بیاس، یہ سارے دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، اور یہاں سے پھر جب بہتے ہوئے آگے جا کے بحیرہ عرب میں جا کر گرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو مشکلات زرعی طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، دیکھیں انڈیا نے پاکستان کو ہر معاملے میں تنہا اور غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان ایسا کٹا پٹا اور غیر مستحکم ملک بنا دیا جائے تاکہ دوبارہ ان پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے، آسانی ہو جائے قبضہ کرنے میں۔ تو انہوں نے ایسے ہی تقسیم کار کی، انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر ساز باز کر کے، سازش کر کے۔ اب دیکھیں پاکستان تو بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان کا نہری نظام، پاکستان کا نہری نظام، طویل نہری نظام، یہ دنیا کے بہترین نہری نظاموں میں سے ایک نظام ہے، اور جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے۔ یہ دیکھ میں نے عزیز طلبہ پہلے آپ کو بتایا کہ ریڈ کلف ایوارڈ نے سب سے بڑا، یعنی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا یہ جو منصوبہ تھا زرعی طور پر، کہ جتنے بھی ہیڈ ورکس بنے ہوئے تھے انگریز دور کے اندر، یہ سے پہلے وہ سارے کے سارے کن کے حوالے کر دیے گئے؟ انڈیا کے حوالے کر دیے گئے، اور جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا، اور پاکستان کی جو نہریں ہیں وہ کس کے پاس چلی گئی؟ بھارت کے پاس۔ اب یہی ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں پانی چھوڑ دیتے ہیں، جب ان کے ہاں پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کے ڈیم اور ہیڈ ورکس اور دریا اور سیلاب سے دوچار ہوتے ہیں تو بغیر اطلاع دیے پاکستان میں پانی چھوڑ دیتے ہیں، جو پاکستان میں پھر سیلابی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور، دریائے ستلج اور مادھو پور، دریائے راوی ہیڈ ورکس سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں کیا کر دی؟ روک دی۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا پاکستان کے علاقے، یعنی پاکستان کے علاقوں کو انڈیا کے حوالے کرنے کے، اور یہ 2 ہیڈ ورکس جو ہیں یہ انڈیا کے حوالے جب کیے تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے فیروز پور، دریائے ستلج پر جو ہیڈ ورکس بنا ہوا تھا،
اور مادھوپور جو دریائے راوی پر ہیڈ ورکس بنا ہوا تھا، اس سے انہوں نے اپریل 1948 میں پاکستان کے پانی روک دی گئی۔ اس چال کا مقصد پاکستانی علاقے کو بنجر اور بے آباد کرنا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ پانی روکنے کا مقصد۔ اب آپ دیکھیں عزیز طلباء کہ دریائے راوی اور ستلج اور دریائے جہلم، ان 3 دریاؤں کا پانی اب یہ انڈیا کے پاس جا رہا ہے، جس کی بنا پر بہت کم پانی عزیز طلباء جو ہے 3 دریاؤں کا پانی راوی، ستلج اور بیاس یہ انڈیا کے پاس ہے، اور جناب جہلم اور سندھ ان 3 دریاؤں کا پانی پاکستان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے جب راوی، بیاس اور ستلج کے اوپر قبضہ کیا اور پانی کی فراہمی روک دی، تو پاکستان کے یہ جو اکثر علاقے ہیں، حاصل پور، چشتیاں، یہ علاقہ، یہ سارے کا سارا، یہ تقریباً ہارون آباد، فوٹ آباس، یہ بہاول نگر اور یہ تو بہاول پور سائڈ پہ یہ سارا علاقہ، کیونکہ یہ دریا سیراب کرتے تھے ان علاقوں کو، پانی کی بندش کی وجہ سے یہ پھر کیا ہو گئے، زمینی طور پر یہ علاقے بنجر ہو گئے۔ لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے منصوبہ بندی کے تحت پھر مختلف دریاؤں سے پانی نکال کر ان تک وہاں کچھ نہری نظام کو چالو کر دیا ہے، جس کی بنا پر اب بھی وہاں پر زمین کاشتکاری آباد ہے، اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹیوب ویل وغیرہ ان چیزوں کے ذریعے وہ آبپاشی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے رقبے کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چنانچہ پھر کیا ہوا؟ سندھ طاس معاہدہ ہوا 1960 کے اندر، جس کے اندر دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس یہ بھارت کو، اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم، چناب پاکستان کو مل گئے۔ یعنی 3 دریا انڈیا کے پاس چلے گئے اور 3 دریا پاکستان کے پاس چلے حصے میں آئے۔ تو اب پاکستان کا جو سب سے بڑا دریا ہے وہ ہے دریائے سندھ، اور اس کے علاوہ پاکستان کے مشرقی اور مغربی یہ معاون دریا بھی ان کو کہلاتا ہے۔ مشرقی دریاؤں، معاون دریاؤں میں راوی، ستلج، بیاس وغیرہ یہ معاون دریا کہلاتے تھے، جہلم، چناب وغیرہ، اور مغربی جو ہے ادھر سے کوروم، ٹوچی، کابل وغیرہ یہ جو دریا ہیں یہ اس کے دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا کہلاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء آج ہم نے پڑھا پاکستان کی زرعی مشکلات۔ اب عزیز طلباء اس میں بیٹا 4 شارٹ کوشچن بن رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ دریائے ستلج کے اوپر یعنی کون سا ہیڈ ورکس بنایا گیا، کس مقام پر ہیڈ ورکس بنایا گیا، یوں بھی لکھ سکتے ہو۔ اور فیروز پور ہیڈ ورک جو ہے کس دریا کے اوپر بنایا گیا، آپ اس کو اس طریقے سے بھی آپ شارٹ کوشچن بنا سکتے ہیں، یا بطور MCQs کے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوشچن نمبر 2 جو ہے مادھوپور ہیڈ ورکس یہ جو کس دریا کے اوپر بنایا گیا ہے، اور یا دریائے راوی کے اوپر کون سا ہیڈ ورکس بنایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں تیسرا شارٹ کوشچن کہ مادھوپور اور فیروز پور سے انڈیا نے پاکستان کے لیے پانی کی فراہمی کب بند کی، یعنی فراہمی کی بندش کب کی؟ اپریل 1948 کے اندر۔ اور پھر اب چوتھا کوشچن کیا آئے گا کہ سندھ طاس معاہدہ کب طے ہوا؟ سندھ طاس معاہدہ کب ہوا؟ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے اندر ہوا۔ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے اندر ہوا۔ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بیٹا ایک اور کوشچن بھی بن جائے گا اس کے ساتھ کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے میں کون سے دریا آئے اور انڈیا کے حصے میں کون سے دریا آئے۔ تو سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے میں 3 دریا کون کون سے؟ سندھ، جہلم اور چناب، اور بھارت کے حصے میں دریائے راوی، ستلج اور بیاس جو ہے یہ انڈیا کے حوالے، ان کے پانی کو انڈیا کے حوالے کر دیا گیا۔
تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اور بیٹا یہ 4 شارٹ کوشچن جو ہے آپ نے بطور ہوم ورک کے لکھنے ہیں کاپی کے اندر اور یاد بھی کرنا ہے، اور انہی کی بیس پر آپ لوگوں کا بیٹا ٹیسٹ دیا جائے گا، اور انہی ٹیسٹوں کی بنیاد پر آپ کو آگے کلاس کے اندر پروموٹ کیا جائے گا اور آپ کا رزلٹ دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔